وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے، اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے خوددار و علمدار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند۔ حضرات 12:08 ہوئے چاہتا ہے، وقت کافی ہوا چلا ہے، اس لیے اب تک تلاوت کلام اللہ اور حمد پاک نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ چل رہا تھا، کیونکہ نعت پاک اور حمد پاک میں جو تعلق ہے وہ بے نظیر اور لاجواب ہے، کیونکہ جہاں نعت کی حیثیت گلزار کی ہے تو وہیں تقریر کی حیثیت مرغزار کی ہے۔ نعت دریا ہے تو تقریر اس کی موج، نعت کہکشاں ہے تو تقریر اس کی مسکراہٹ، نعت اگر چمن ہے تو تقریر اس کا پھول، نعت اگر پھول ہے تو تقریر اس کی پتیاں، نعت اگر پتیاں ہیں تو تقریر اس پر بکھرنے والی شبنم۔ لہذا اس مستحکم رشتے کو برقرار رکھتے ہوئے ہم آپ کو بیان و خطابت کے ماحول میں لے چلتے ہیں، تو لیجئے ایک ایسے خطیب کے در چلتے ہیں کہ الحمدللہ یہ حضرت کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، لیکن حقیقت بیانی بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے جن کا بیان محققانہ، دلائل والیانہ، کلام فقیہانہ اور طرز دلربانہ ہوا کرتا ہے۔ جس کی شخصیت نے اسوڑے کو سوارا ہے، اسوڑے کے نوجوانوں کو جس سانچے میں ڈھال کر ان کو سبق سکھایا ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے الحمدللہ اس اسوڑے کی سرزمین پر رہ کر اور جس طریقے سے دین کی خدمات کو انجام دی ہیں اور دے رہے ہیں، بالیقین قابل تعریف ہیں۔ جن سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا نظر محمد صاحب دامت برکاتہم ومد فیوزکم وزیدت عنایتکم، امام خطیب شاہی جامع مسجد قصبہ اسوڑا ہے۔ انتہائی ادب کے ساتھ حضور والا سے درخواست گزار ہوں کہ حضور والا کرسی صدارت پر جلوہ افروز ہو کر اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ وہی ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کو ہم تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں، ہم اپنے بچوں کو تعلیم سکھائیں، اور اس کے لیے ہمیں کتنی ہی مشقت کیوں نہ اٹھانی پڑے، اور پڑھنے والوں کو بھی علم حاصل کرنے کے لیے مشقتیں کیوں نہ اٹھانی پڑیں۔ تو عزیز دوستو بزرگوں، سب سے پہلا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام کو خدا اگر یہ حکم دیتا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو تو فرشتے تیار نہیں ہوتے۔ پہلے علم کی فضیلت، علم کی بڑائی کی وجہ سے تمام فرشتوں کو خدا نے سجدہ کرنے کے لیے کہا، اور ایک ساتھ کہا، شیطان نے منع کر دیا۔ اس انکار کی وجہ سے تا زندگی وہ اللہ کا نافرمان رہے گا۔ تو عزیز دوستو بزرگوں، علم کی وجہ سے یہ مقام ملا، اور سب سے پہلی چیز ہمیں غور کرنے کا مقام ہے۔ آج افسوس ہے کہ مسلمانوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان بغیر پڑھیں۔ آج مسلمانوں کو اس کا شعور نہیں کہ اسلام کیا ہے۔ آج مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں کہ ہماری تاریخ کیا ہے، ہم کون تھے، ہم کیا تھے، اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو عزیز دوستو بزرگوں، اسلام وہ مذہب ہے جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں۔ قرآن میں کتنی بڑی کتاب ہے قرآن، جس میں 30 پارے ہیں۔ بیٹے بچے چپ ہو جاؤ، جس میں 30 پارے ہیں،
29 پاروں میں جہاد کا حکم، 29 پاروں میں نماز کا حکم، 29 پاروں میں زکوٰۃ کا حکم، 29 پاروں میں اخلاق کا حکم، 29 پاروں میں حج کرنے کا حکم. لیکن عزیز دوستو بزرگوں دھیان سے سنو کہ اسلام میں جب سب سے پہلی وحی آئی، اللہ کا کلام جب سب سے پہلے دنیا میں آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی آئی، اس میں کوئی حکم نہیں آیا، ایک حکم سب سے پہلے آیا. وہ کیا حکم ہے؟ خدا نبی سے یہ بھی کہتا کہ نبی نماز پڑھو، سجدہ کرو، زکوٰۃ دو، ماں باپ کی خدمت کرو، حج کرو، جہاد کرو. لیکن میرے اور آپ کے خدا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا ہے، ارشاد فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ محمد پڑھو اس رب کے نام سے کہ جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے. تو عزیز دوستو بزرگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھاوا نہیں. بہرحال دبوچا پھر کہاں پر تیسری بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے. خلق الانسان من علق، کہ تمام انسانوں کو خدا نے خون کی ایک پھٹکی سے پیدا کیا ہے. اقرا وربک الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، ہم نے خدا کو، وہ خدا نے انسان کو وہ سب سکھایا ہے جو جانتا ہے. تو عزیز دوستو بزرگوں سب سے پہلی وحی، اللہ کا سب سے پہلا کلام جو اس دنیا میں قرآن کی شکل میں آیا ہے، وہ تعلیم کے بارے میں. اور ہم کیا ہے ہمارے ہاتھ میں؟ ہماری سوچ کیا ہے؟ جو غیروں کی سوچ تھی، آج بچوں کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کما کر لائے، کمائی کی ہمیں فکر ہے، تعلیم کی فکر نہیں. تو سب سے دنیا کے کتنے مذاہب ہیں آپ سروے کر لیں، ہندو ہیں، بدھسٹ ہیں، کمیونسٹ ہیں، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، مجوسی ہیں، پارسی ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، کسی بھی مذہب کے آپ پہلی بنیاد کو آپ دیکھ لیں تو مذہب یہ کہتا ہو کہ پڑھو. تو عزیز دوستو بزرگوں اگر ہمارا قرآن پر ایمان ہوتا، قرآن پر ہمارا یقین ہوتا اور قرآن سے ہمیں سچی محبت ہوتی، قرآن سے ہمیں سچی عقیدت ہوتی، تو میرے دوستو اور بزرگوں ماں بہنوں، تو مسلمان ایک بھی بغیر پڑھانا ہو، ایک بھی مسلمان بغیر پڑھانا ہو. جبکہ میرے اور آپ کے آقا نے یہ ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ اتنے علم دین کا حاصل کرنا جس سے حلال اور حرام کی پہچان ہو، ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر فرض ہے. اگر کسی نے اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے غلاموں کو، اپنے نوکروں کو، اپنے پڑوسیوں کو اگر انہوں نے اتنا علم دین نہیں سکھایا کہ جس سے انہیں حرام حلال کی پہچان نہ ہوئی، جس سے انہیں جائز ناجائز کی شناخت نہ ہوئی، اللہ اور رسول کا تعارف نہ ہوا، تو عزیز دوستو بزرگوں کل آخرت میں ہم سے اس کی باز پرس ہوگی. کتنے مسلمان ایسے ہیں، ہمیں کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں کہ جنہیں نہ غسل کے فرائض آتے، جنہیں نہ وضو کے فرائض آتے، جن پہ جو ہے نہ پانی پینا آتا، جن پہ کھانا نہیں آتا، تو ان پہ استنجا کرنا کیسا آتا ہوگا؟ یہ بنیادی چیز ہے. کبھی ہمیں اس کا احساس ہوا ہے؟ یہ احساس کہاں ہوگا؟ یہ انگلش میڈیم اسکولوں میں جا کر نہیں ہوگا، یہ جو ہے کہیں کمیونسٹ اسکولوں میں جا کر نہیں ہوگا، عیسائی مشنری کے اسکولوں میں جا کر نہیں ہوگا، ان دینی مدارسوں میں جا کر ہوگا، یہ جماعتوں میں جا کر ہوگا، اہل اللہ کی خدمت میں جا کر ہوگا. تو عزیز دوستو بزرگوں قابل مبارکباد ہیں
کہ آپ کے سر پر، آپ کے گھر پر، آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں ایک دینی ادارہ قائم ہونا جا رہا ہے، تو میری آپ سے یہی درخواست ہے جو مقامی ہے، پڑوسی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھے یا اس کو پڑھا۔ دو بات، پڑھے قرآن کو یا پڑھاوے۔ تیسری بات یہ کہ ان کا تعاون کرے، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا تعاون کرے۔ چوتھی یہ کہ ان سے محبت کرے۔ لیکن پانچویں بننے کے لیے آپ نے منع فرمایا۔ پانچواں کیا کہ اس کے کام میں رویا بنے، مخالفت کرے، ان سے جو ہے بغض رکھے، ان سے حسد رکھے، ان سے دشمنی رکھے۔ اگر پانچ یہ بن گئے تو پھر اس کا دنیا اور آخرت میں کوئی جو ہے وہ سانے حال نہیں۔ تو میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ جیسا بھی ہو، دامے درمے سخنے مشورے کسی بھی طریقے سے اس ادارے کا تعاون کریں، اور اس میں پڑھنے پڑھانے والوں سے، اس کے ذمہ داروں سے آپ دل سے اللہ کے لیے محبت کریں۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو میں نے دو بات آپ کے سامنے رکھ دی، دونوں آیات، کہ پہلے انسان، پہلے نبی، تمام نبیوں کے سردار حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم کی وجہ سے یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ انہیں اشرف المخلوقات بنایا اور فرشتوں سے سجدہ کرایا۔ ایک یہی چیز ہے کہ انسان کو بلندی پر لے جاتی ہے۔ عزیز دوستو بزرگوں، کتنا ہی موٹا آدمی ہو، کتنا ہی جم کیا ہوا لڑکا کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اور کتنے ہی اس نے اچھے زرق برق کپڑے کیوں نہ پہن رکھے ہوں، اور ایک IAS IPS لڑکا لکھ ہو، چہرے سے کالا ہو، لیکن اس نے علم حاصل کر رکھا ہو، تو عزیز دوستو بزرگوں، جب آپ بینامہ لکھانے جائیں گے، جب جو آپ جو ہے کہیں پولیس کمشنری میں جائیں گے، آپ سے اوپر بیٹھا ملے گا۔ اور یہ نہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی ہریجن کا بیٹا ہو سکتا ہے، ایسا بھی نہیں کسی جو ہے غریب گھر کا بیٹا ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مانگ کر اس کے ماں باپ نے اسے کھلا کر پالا اور پڑھایا۔ تو عزیز دوستو بزرگوں، کس نے پہنچایا وہاں سے؟ کس نے پہنچایا وہاں سے؟ علم نے پہنچایا، علم نے پہنچایا۔ اب اپنے آئیے، آپ مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے ہم آپ جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ ذمہ داروں کے بیٹے اور خوبصورت لڑکے، تندرست لڑکے، IAS IPS بنے ہوئے لڑکے وہ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایک غریب گھر کا بچہ کالا کلوٹا مصلی پر چڑھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کم سے کم 5-7 منٹ کے لیے، کم سے کم، چاہے بادشاہ وقت کیوں نہ ہو، چاہے کونسلر کیوں نہ ہو، چاہے جو وہ MP MLA کے نہ ہو، یہاں تک کہ راشٹرپتی ابوالکلام کیوں نہ ہو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ APJ کو آپ جانتے ہیں، ہندوستان کے میزائل مین، جب وہ راشٹرپتی تھے، میں دلی رہتا تھا، تو ختم قرآن کی مجلس تھی راشٹرپتی بھون میں، وہ آئے اور نماز پڑھی، ایک حافظ کے پیچھے سورہ فاتحہ حافظ نے اپنے ساتھ پڑھا۔ یہ مقام کس کا ہے؟ یہ علم کا ہے۔ دولت اور رتبہ آپ کو آگے نہیں بڑھا سکتا، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ قوم جس نے تعلیم کو چھوڑ دیا وہ مالدار تو ہو سکتی ہے، وہ جو ہے اس پہ مکان تو مل سکتے ہیں، لیکن اس کی زندگی میں سکون اور عزت نہیں ہوتی۔ دنیا میں وہی قوم ترقی کرے گی، وہی گھر ترقی کرے گا، وہی انسان ترقی کرے گا کہ جس نے علم کو اور پڑھائی کو اپنے لیے ضروری اور ضروری سے بھی زیادہ ضروری سمجھ لیا۔ تو عزیز دوستو بزرگوں، میری آپ سے یہی گزارش ہے، میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ جیسے بھی ہو اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھاؤ، اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی سکھاؤ۔ اللہ نے دینی تعلیم کے ساتھ جو ہے دنیاوی تعلیم کے لیے منع نہیں کیا،
ایک ڈاکٹر اگر دیندار ہوگا لوگوں کو فیض پہنچائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 نبیوں کی دعا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ 2 نبیوں نے اولاد کی دعا کی، کسی نے نہ حافظ مانگا، کسی نے نہ قاری مانگا، کسی نے نہ عالم مانگا، کسی نے نہ مفتی مانگا، کسی نے نہ داعی مانگا، کسی نے جو کتب نہ ابدال مانگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب عمر 80 سال سے تجاوز کر چکی تو ایک روز آپ کو احساس ہوا کہ میرے اولاد نہیں، تو خدا سے دعا کی انہوں نے، رب ہب لی من الصالحین، اے خدا مجھے کوئی نیکوکار بیٹا دے گا۔ کیا نیکوکار؟ تو وہ تو یہ بھی کہہ سکتے کہ خدا میں نبی ہوں، مجھے بھی ایک نبی اولاد دے، مجھے بھی ایسا بیٹا دے جو نبی ہو۔ صالح مانگا، نیک مانگا، نیکی میں سب کا حصہ ہوتا ہے۔ رب حب لی من الصالحین، اے خدا مجھے بھی ایک نیکوکار بیٹا دے۔ مفتی نہیں مانگا، حافظ نہیں مانگا، امام نہیں مانگا، بڑھیا قرات کرنے والا نہیں مانگا، کوئی مجاہد نہیں مانگا۔ مجاہد کے بھی عقائد خراب ہو سکتے ہیں، داعی کے بھی عقائد خراب ہو سکتے ہیں، امام کے بھی عقائد خراب ہو سکتے ہیں، عالم کے بھی عقائد خراب ہو سکتے ہیں۔ صالح مانگا، رب حب لی من الصالحین، اے خدا مجھے کوئی نیکوکار اولاد دے۔ تو عزیز دوستو بزرگوں، خدا نے ان کی دعا قبول کی اور فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم تم نے بے شک بڑھاپے کی حالت میں ہم سے اولاد مانگی ہے، ہم تمہیں ایسے بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں، فبشرناہ بغلام حلیم، جو بڑا بردبار ہوگا۔ اور کیسا بردبار؟ قربانی کے بارے میں آپ نے سنا ہے، میں تفسیر میں نہیں جانا چاہتا۔ تو صالح کے حصے میں صالح اگر اولاد ہوگی، صالح اگر جو ہے بھائی ہوگا، صالح اگر ڈاکٹر ہوگا، صالح اگر بادشاہ ہوگا، تو سب کا حصہ اس کی زندگی میں ہوگا، سب کا حصہ اس کے علم میں ہوگا، سب کا حصہ اس کے مال میں ہوگا۔ اور اگر صالح نہیں، دوسرے نبی حضرت زکریا علیہ السلام انہوں نے بھی یہ دعا مانگی، کن حالت میں مانگی؟ حضرت مریم ان کی پرورش میں آئی، بغیر باپ کے ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، تو حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی انہیں کے کمرے میں بغیر موسم کے پھل فرشتے لا کر رکھتے تھے۔ زکریا جا کر دیکھتے، پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے مریم، یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیتا ہے۔ تو جب آپ نے دیکھا زکریا علیہ السلام وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی ابھی اولاد نہیں تھی، کہ جب یہ خدا مریم کو بغیر موسم کے پھل کھلا سکتا ہے تو میرے خدا میں یہ بھی قوت ہے، یہ بھی طاقت ہے کہ مجھے بڑھاپے کی حالت میں خدا اولاد دے سکتا ہے۔ اور خدا سے یہ دعا کی رب حب لی ذریۃ طیبہ، اے خدا مجھے بھی تو ایک نیکوکار طیب اور جو ہے پاکیزہ کوئی اولاد دے۔ کوئی نبی نہیں مانگا، ہم اس فراق میں ہیں کہ عالم بن جائیں، حافظ بن جائیں اور ڈاکٹر بن جائیں یا IAS IPS بن جائیں۔ عزیز دوستو بزرگوں، اگر اولاد نیکوکار نہ ہوئی تو دوسروں کا ہمارا ماں باپ کا بھی اس کے مال میں، اس کے جسم میں، اس کے اخلاق میں، اس کے اولاد میں ہمارا کوئی حصہ نہیں۔ تو خدا سے یہ دعا کریں کہ خدا ہمیں نیکوکار بنائے، ہماری اولاد کو بھی نیکوکار بنائے، جیسے حضرت زکریا نے یہ حکم فرمایا رب حب لی ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، خدا مجھے بھی تو نیکوکار اولاد دے۔ تو خدا نے ایسی اولاد دی، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ سیدا وحسورا ونبیا من الصالحین، کہ زکریا اگر تم نے ہم سے دعا مانگی ہے تو ہم بھی تمہیں ایسی اولاد دیں گے اس کی 3 یا 4 خوبیاں ہوگی۔ کیا؟ سید ہوگا، سردار ہوگا۔ کسے کہتے ہیں سید؟ جو کوئی حرام مال نہ کھائے، قوم کا دینی سردار، حسور ہوگا، اور یہ کبھی شادی نہیں کرے گا،
اس زمانے میں سب سے بڑا اعلیٰ مرتبہ عیسائیت میں آج بھی ہے کہ سب سے بڑا وہ ہوتا ہے کہ جو شادی نہیں کرتا اور شادی کے علاوہ کسی غیر محرم سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، جنسی کوئی تعلق، اتنا خدا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، سیدہ و حسور نبی ہوگا، کیا خوبی ہو گئی؟ سید ہوگا، حسور ہوگا، نبی ہوگا، حسورا و نبی من الصالحین، نبی بھی ہوگا اور نیک ہوگا۔ تو عزیز دوستو بزرگوں، ہماری یہ دعا، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد، ہم انہیں نیک بنانے کی کوشش کریں، اور نیکی کہاں سے آئے گی؟ نیکی آئے گی علم کے ذریعے سے، بغیر علم کے نیکی نہیں آ سکتی۔ حدیث میں آیا ہے العلم نور، علم جو ہے نور ہے، بغیر علم کے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف ہم لگائیں، دینی تعلیم کا ان کا مزاج بنائیں، دینی تعلیم کی طرف انہیں لگائیں۔ اور تیسری چیز، نبی علیہ السلام کی زندگی، اس سے آپ تجربہ کریں کہ ہم آج مال کی طرف بھاگ رہے ہیں اور مال ہمارے ہاتھ نہیں آ رہا، مسلمان غریب ہوتے جا رہے ہیں، جتنے ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ ہمارے ہاتھ نہیں آ رہا۔ خدا نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، دو جگہ قرآن میں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے۔ تو عزیز دوستو بزرگوں، جب پہلی جنگ ہوئی اسلام کے اور کفر کی، جنگ بدر، اس جنگ بدر میں مسلمانوں نے 70 کافر مشرک قیدی بنائے، اور اس جنگ میں ان حالات میں جو مسلمانوں کے حالات تھے، جب مدینے ہجرت کر کے گئے تھے مکے سے، ان کے پاس پورے کپڑے پہننے کو نہیں ہوتے تھے، لڑنے کے لیے آئے، ان کے پاس ہتھیار نہیں، ان کے پاس جو ہے کوئی ضرورت کی زندگی گزارنے کے لیے سامان نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ میں انہیں فتح عطا فرمائی۔ 70 کافر مسلمانوں کے ہاتھ آئے، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے داماد اور آپ کے سگے چچا زاد بھائی اور دیگر خاندانی لوگ، وہ مشرک تھے، وہ قیدی بن کر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، یہ اسلام اور کفر کی لڑائی میں ہمارے ہاتھ آئے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حکم فرمایا کہ انہیں بیٹھ جائیے، انہیں قتل کیا جائے، اور جس کا جو رشتہ دار ہے وہ اپنے رشتہ دار کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ رائے لے رہے ہیں، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہی کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اور خدا آپ کی رائے یہ ہوئی کہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، فدیہ کہتے ہیں مال لے کر چھوڑ دیا جائے۔ تو عزیز دوستو بزرگوں، مال کی ضرورت تھی، مال چاہیے تھا، تو آپ نے 3 اعلان کیے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ علم کیا چیز ہے، علم کا کیا مقام ہے۔ آج ہم علم کی طرف دھیان نہیں لگا رہے، اپنے بچوں کو تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں کاموں پر لگا دیتے ہیں، اور ساری زندگی آج ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ 5,000 7,000 پہ لا رہے ہیں، جب پڑوس کے بچے، رشتہ داروں کے بچے جب پڑھ لکھ کر 50,000 لاتے ہیں، یہ ساری زندگی 5 سے 10 تک نہیں پہنچتے۔ غلط تو نہیں کہنا میں، 5 سے 10 تک نہیں پہنچتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اعلان کیے۔ ایک اعلان یہ کیا کہ علی حیثیت ان سے فدیہ لے جائے، کم سے کم 1,000 درہم اور زیادہ سے زیادہ 4,000 درہم ایک آدمی کا فدیہ، یہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ تو عزیز دوستو بزرگوں، سب مالدار تو نہیں تھے۔ دوسرا اعلان آپ نے کیا کہ جو پڑھے لکھے ہیں مشرکوں میں، جو عربی لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں، ان کا فدیہ یہ ہے کہ 10 مسلمانوں کو، بچوں کو ایک مشرک لکھنا اور پڑھنا سکھائے اور ہماری طرف سے آزاد۔ یہ ہے علم۔
مال کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفلسی میں، ان حالات میں جب آپ کے صحابہ کو گھروں کی ضرورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو مکانوں کی ضرورت تھی، کاروبار کی ضرورت تھی، کھانے اور پینے کے لیے سامان کی ضرورت تھی، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو مشرک، جو مکے کا کافر لکھنا اور پڑھنا جانتا ہے، وہ مسلمان بچوں کو، ایک مشرک 10 مسلمان بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھائے، اس کا یہی فدیہ ہے۔ تو صحابہ میں سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں انہی بچوں میں پڑھا تھا جو مشرکوں نے ان بچوں کو پڑھائے تھے۔ تو عزیز دوستو بزرگوں، میں 3 بات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی، تمام نبیوں کے سردار، تمام انسانوں کے باپ، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں پر جو فضیلت دی وہ علم کی وجہ سے دی، اور انہیں سجدہ کرایا۔ دوسری میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ قرآن کی سب سے پہلی وحی آئی، سب سے پہلا حکم آیا، اللہ کا فرمان، سب سے پہلے جو فرمان دنیا میں آیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے کے لیے بارے میں فرمایا، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا احترام ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کی بات کا ہمیں قدر ہو، اس کے فرمانوں پر چلنے والے ہوتے، تو عزیز دوستو بزرگوں، ایک مسلمان بھی آج جاہل نظر نہ آتا۔ دنیا تو دنیا ہے، کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جن پہ نہ قرآن آتا، جن پہ نہ نماز آتی، جن پر جو نہ کلمہ آتا، جن پہ نہ دعا قنوت آتی۔ کپڑے پہنیں گے، کپڑے پہننے سے آدمی عالم نہیں بن سکتا، کپڑے پہننے سے آپ جو ہے جج نہیں بن سکتے، کپڑے پہننے سے آپ جو مجسٹریٹ نہیں بن سکتے۔ عزیز دوستو بزرگوں، ایک چھوٹی سی کتاب میں لکھا تھا، جاہل کی پوشاک اچھی تو کیا، جاہل کی پوشاک اچھی تو کیا، چھچوندر کے سر میں چمیلی کا تیل۔ اگر چمیلی کا تیل آپ چھچوندر کے سر میں لگا دو، اس سے ہمیشہ بدبو ہی آئے گی۔ جاہل کیسے ہی لباس پہن لے، کتنے اچھے کپڑے پہن لے، لیکن اگر وہ جاہل ہے، اس سے نہ پہننے کا شعور ہے، نہ بیٹھنے کا شعور ہے۔ تو عزیز دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مفلسی کی حالات تھی، جب مال کی ضرورت تھی، تب آپ نے اعلان کر دیا کہ جو مشرک لکھنا پڑھنا جانتا ہے وہ مسلمانوں کے بچوں کو، ایک مشرک 10 مسلم بچوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھائے، اس کی یہی آزادی۔ تو عزیز دوستو بزرگوں، اب مال کا حال سن لیں، بس میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ اب مال کا حال سنیں کہ ہم اپنی اولاد کی سوچتے ہیں کہ یہ گھر بنا کے جائیں، ہم اپنی اولاد کو سوچتے ہیں یہ پلاٹ دلا کے جائیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کے لیے فیکٹری لگا کر جائیں۔ عزیز دوستو بزرگوں، اگر ناخلق اولاد ہوگی، ناکارہ اولاد ہوگی، وہ سب برباد کر دیں۔ اور اگر آپ اس کے لیے اخلاق، علم، شعور، زندگی، خدا اور رسول کی تعلیم دکھا کے گئے ہیں، چاہے ایک پیسہ اس کے لیے چھوڑ کے نہیں گئے ہیں، تو آخر میں وہ سب کچھ کر دے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہم اللہ، آپ جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں کیا مقام ہے ان کا۔ ان کی جو بنیاد ہے میں آپ کو بتاؤں، آج ہم سچائی پہ نہیں چلتے، ان کی بنیاد پر تھوڑی سی روشنی ڈالو، ہمیں احساس ہو کہ ہمیں کیسی زندگی جی رہے ہیں۔ ایک روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ جو دودھ بیچنے والا دودھ میں پانی ملائے گا اور وہ ذرائع کے ساتھ پکڑا گیا، اس کے لیے سزا منتخب کر دی۔ پورے مدینے میں اعلان ہوگا، گھر گھر دودھ بیچنے والوں کو، خریدنے والوں کو سب کچھ کا معلوم ہوگا۔ تو آپ کا یہ کام تھا، آج نگرانی ہم پہ نہیں آتی۔ بادشاہ وقت تیائی دنیا پہ ان کی حکومت، دیکھیے ایک گاؤں کا پردھان بھی نکل کر نہیں دیکھتا، گاؤں کا پردھان تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر کسی کا بڑا مکان ہے، 4 کمرے ہیں، ایک میں بیٹی سو رہی ہیں، دوسرے میں بیٹے سو رہے ہیں، ایک میں مہمان سو رہا ہے، اس سے توفیق نہیں ہوتی کہ رات میں اٹھ کر دیکھو کہ میرا بچہ کہیں چلا تو نہیں گیا، اسے کبھی یہ توفیق تو نہیں ہوتی کہ میری بیٹی کہیں جو ہے موبائل سے بات تو نہیں کر رہی۔ یہ تو راج گھروں میں بیٹیاں موبائل جیب میں رکھ کے لیٹتی ہیں اور راتوں رات بات کرتی ہیں، لڑکے بات کرتے ہیں، کوئی ہمیں احساس نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ
یہ بچے ہم نے خود برباد کر رکھے ہیں. ہم اٹھ کے دیکھتے ہی نہیں کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں, کون کہاں سو رہا ہے, کس ٹائم کون سا آیا ہے. تو تباہی اور بربادی کے دانے پر ہم کھڑے ہوئے ہیں. عزیز دوستو بزرگوں, ایک دم سے بچے شرابی جواری نہیں بنتے, ایک ہی دم سے جو ہے وہ نشیڑی نہیں بنتے, ایک ہی دم سے جو ہے وہ سٹوری نہیں بنتے, ایک ہی دم سے چور نہیں بنتے. اگر کوشش کی جائے, ہمارا اپنا کام ہے, ہم اسے پوری کریں, سختی کریں, نگرانی کریں, پھر اللہ پر چھوڑیں. تو عزیز دوستو بزرگوں, عمر فاروق رضی اللہ عنہ بادشاہ وقت ذات میں اپنے مدینے کی نگرانی کرتے ہیں. شہر میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے, شہر میں کوئی پریشان تو نہیں ہے, کوئی مسافر تو رات میں نہیں آ گیا اور بھوکا ہو. عزیز دوستو بزرگوں, مختصر بتا رہا ہوں میں, آپ گزرتے جا رہے, چھوٹے چھوٹے مکانات اس وقت ہوتے تھے, تو ایک گھر سے آواز آئی, آپ نے توجہ دی, تو ماں کہہ رہی ہے بیٹی آج جو ہے دودھ کم دیا ہے جانور نے, گھر میں ضرورت ہے دودھ میں پانی ڈال. تو بیٹی کیا کہتی ہے کہ ماں آپ نے نہیں سنا امیر المومنین نے کیا اعلان کیا ہے کہ دودھ میں جو پانی ڈالے گا اور وہ پکڑا گیا اسے سخت سزا ہے. تو ماں نے کہا کہ تیرا امیر المومنین موجود نہیں ہے, کون دیکھ رہا ہے, ملا دو. تو اس بیٹی نے کہا کہ اگر خدا نہیں ہے, امیر المومنین نہیں ہے, تو خدا تو موجود ہے, خدا سے ہم کیسے چھپ سکتے ہیں. خدا کے بارے میں ایک مسلمان جانتا ہے, اللہ نے حکم فرمایا ہے, قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, ظاہر تو نہیں, دل میں تمہارے جو کچھ ہے میں اس سے بھی باخبر ہوں. ایک جگہ آیت الکرسی آپ پڑھیے, آیت الکرسی میں خدا نے اپنا تعارف فرمایا ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا بعلمه. کوئی چیز جو ہے اس کے علم سے, اس کے احاطے سے باہر نہیں. تو اس نے کہا کہ تیرا خدا دیکھ رہا ہے کہ ہاں. یہ پوری گفتگو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سنی, ان کے ساتھ ان کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے. گھر پہ کہا نشان لگا دو. صبح آپ نے اپنے سارے بیٹوں کو دھیان سے سنے, اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا اور یہ فرمایا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میں اب اس پر قادر نہیں ہوں کہ میں شادی کروں, بتاؤ تم میں سے کون سا اس سے شادی کرے گا, کون سا اس ایک معمولی حیثیت کی لڑکی, ایک گوالے کی لڑکی, ایک جانور پالنے والوں کی لڑکی, آبادی سے باہر رہنے والے, بالکل بے حیثیت, اونٹ اور بکری پر چالا جانے والے, بادشاہ وقت اپنے شہزادوں کو فرمان دے رہا ہے کہ تم میں سے بتاؤ کون سا شادی کرے گا, اگر میری عمر ہوتی تو میں اس کام کو کرتا. تو ان سارے بیٹوں میں, آپ کے بیٹوں میں حضرت عاصم رضی اللہ عنہ, انہوں نے کہا کہ ابا میں کروں گا. آج ہمارے بچے, اور پہلے بچوں سے پہلے ہم ماں باپ, ہمارا یہ فراق رہتا ہے, ہماری یہ چاہت رہتی ہے, چاہے ہمارا بچہ کیسا ہی ہو, خوبصورت بولا, چاہے اس پر نماز آتی ہو یا نہ آتی, جہیز ملنا چاہیے. بادشاہ وقت شہزادہ باپ کے حکم پر تیار ہو گیا, آپ رشتے لے کے پہنچے کہ مجھے آپ کی بیٹی چاہیے, اور چونک گئی. چونکنے کی بات تھی, اسے کہتے ہیں ہمارا کہاں گنگو بھوج, راجہ بھوج اور گنگو تیلی, کہاں بادشاہ وقت, کہاں اتنا چھوٹا آدمی. کہا امیر المومنین ہمارے پاس کیا ہے, میرے اور آپ کے بیٹے کا کوئی جوڑ نہیں, اب میری بیٹی آپ کے بیٹے کی جوڑ کی نہیں. کہا بہن تیری بیٹی کے پاس وہ ہے, تیری بیٹی کے پاس وہ جوہر ہے جو کسی مدینے میں کسی لڑکی کے پاس نہیں, مجھے منظور ہے. بہرحال شادی ہو گئی. اسی نطفے سے اس لڑکی کے پوتے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ, بادشاہ وقت, ان کی بیوی, ایک بادشاہ, شوہر بھی بادشاہ, باپ بھی بادشاہ, دادا بھی بادشاہ.
کیا مقام ہوگا، اسی کرو فر کی زندگی گزری۔ جب بادشاہ بنائے گئے، سب کچھ جو تھا، کتنا مال دولت، بڑے جواہرات اور ساری چیزیں تھیں، سب کہہ دیا کہ یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، تو تیرا دادا بھی بادشاہ تھا، یہ سب اگر بیت المال میں جمع کرے تو میں تیرے ساتھ رہوں گا، نہیں تو میری علیحدہ۔ ایسے تقوی والے ایک دن آپ کا شہد کو جی کرا، بیمار آخری وقت میں، تو بیوی نے ڈاک کا گھوڑا بھیج دیا کہ شہد لاؤ، آپ نے واپس کر دیا۔ تو بتا میرا تھا جب اس دنیا سے وہ تشریف لے گئے، ہمیں دھیان سے جو بتانا ہے مجھے کہ آج ہم کس فراق میں ہیں، کہ بیٹے کو لئے یہ کر جائیں، بیٹی کے لئے یہ کر جائیں، اولاد کے لئے یہ کر جائیں، رشتہ داروں کے لئے یہ کر جائیں۔ عزیز دوستو بزرگوں، آنکھ مچتے ہی اگر نااہل ہیں وہ سب برباد کر دیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس نسل کے عمر ابن عبدالعزیز رحمہم اللہ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، مختصر بتا رہا ہوں میں، تو آپ کی کل ملکیت 21 درہم، کتنی؟ 21 درہم اور 11 بیٹے، اور ایک بادشاہ ہشام بن عبد الملک۔ اس واقعے کو کون بیان کر رہا ہے؟ دھیان سے سنیں، کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے، اپنی زبان سے دیکھ کر بیان کیا۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سارا منظر کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بھی 11 بیٹے چھوڑے اور 21 درہم چھوڑے، ہشام بن عبد الملک نے بھی 11 بیٹے چھوڑے، اور اس کے ہر بیٹے کے حصے میں 10 لاکھ درہم آئے۔ کتنے؟ 10 لاکھ درہم۔ وہ جو بتانا چاہ رہے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے ایک بیٹے نے، یعنی کہ اس میں تجویز و تکوین بھی ہوئی، 11 ایک درہم آیا 21 میں سے، ایک درہم 11 بیٹوں پر آیا، اور ان پہ 10 ہزار درہم آئے، 10 لاکھ درہم آئے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے ایک بیٹے نے ایک جہاد کے موقع پہ 100 اونٹ یا 100 گھوڑے میں ساز و سامان کے وہ جہاد میں دی۔ کس نے؟ کہ جس کا باپ 1 درہم چھوڑ کے گیا ہے، وہ 100 اونٹ 100 گھوڑے راہ خدا میں صدقہ کر رہا ہے، جہاد میں دے رہا ہے۔ اور ہشام بن عبد الملک کے بارے میں فرمایا کہ میں نے اس کے بیٹے کو دیکھا، ان میں بیٹوں میں سے، ان 11 میں سے ایک دن وہ ایک بھیک مانگا۔ کیا؟ بھیک مانگ رہا تھا بادشاہ کا بیٹا۔ تو اگر ہم انہیں سنوار کر جائیں گے، انہیں دینی تعلیم دے کر جائیں گے، انہیں دین کا احساس دلا کر جائیں گے، تو عزیز دوستو بزرگوں، یقینی طور سے ہماری آخرت بھی سنورے گی، ہماری دنیا بھی سنورے گی۔ مرنے کے بعد جو ہے، جب اولاد بری ہوتی ہے تو کہتے ہیں ماں باپ مر گئے، یہ برباد اولاد پھر رہی ہے، انہیں گالی دیتے ہیں۔ تو عزیز دوستو بزرگوں، اس کے لیے واحد ایک رستہ ہے۔ اگر ہمیں کچھ بننا ہے، ہمیں اولاد کو کچھ بنانا ہے، اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا ہے، تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے علم۔ کیا ہے؟ علم۔ جتنا علم حاصل کرو گے، جتنے علم کے مقام تک پہنچو گے، اللہ رب العزت تمہیں مرتبہ اور بلندی عطا فرمائے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ جو پڑھے لکھے ہیں اور بغیر پڑھے لکھے دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ میری آپ سے یہی درخواست ہے، بہت بات ہوگی، کہ ہم جو ہیں علم کو اپنا بنیادی مقصد سمجھیں، سب سے پہلے دین، اور دین کے ساتھ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں ہم سب کو حاصل کریں۔ عزیز دوستو بزرگوں، کم مجمع ہے، میں اسلامی تاریخ میں بتاؤں، جب مسلمانوں کے ہاتھوں میں علوم تھے، مسلمان پڑھتے تھے، مسلمان ٹائل اور پتھروں پہ فخر نہیں کرتے تھے، ان کے جب مسلمانوں نے اندلس اور اسپین میں حکومت کر رہے تھے تو وہاں فخر کا ذریعہ جس کے گھر میں جتنی زیادہ کتاب ہوتی تھی،
جس کے گھر میں زیادہ کتاب ہوتی تھی وہی عزت دار ہوتا تھا. جس کے گھر میں ٹائل پتھر لگے ہوئے نہیں، جس کے گھر میں بڑی میز پڑی ہوئی نہیں، جس مسلمان کے گھر میں زیادہ کتاب ہوں گی وہی عزت دار ہوگا. اور اس وقت کا کیا حال تھا کہ پورے یورپ میں اور انگلینڈ میں، امریکہ میں 10,000 کتابیں تھیں ان کی لائبریریوں میں، اور وہاں اس وقت 1,000 کتابیں عام مسلمانوں کے گھروں میں مل جاتی تھی. یہ تھا علم. تو پوری دنیا پر ہم جو ہے حکومت کر رہے تھے کس کے ذریعے سے؟ علم کے ذریعے سے. یہ لال قلعہ آپ نے دیکھا ہے، تاج محل آپ نے دیکھا ہے، اس کی انجینئرنگ کس نے کی ہے؟ کہیں کوئی انگریز آیا ہے؟ آپ نے تاج محل دیکھا ہے، دنیا کے جتنے بھی تعمیراتی انجینئر ہیں اس نقشے کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں. اس کا نقشہ بنانے والا کون ہے؟ اس کا نقشہ بنانے والا عیسیٰ نام کا ایک مسلمان. یہ ہے علم. آج ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس کچھ نہیں، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم ایسی زندگی گزار لیں گے. عزیز دوستو بزرگوں، جب تک ہم جو ہے اپنی نیتوں کو، اپنی سوچوں کو، اپنی فکروں کو نہیں بدلیں گے، اللہ بھی جو ہماری مدد نہیں کرے گا. اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس سے خود فکر نہ ہو اپنی حالت بدلنے کی. اگر ہم احساس کریں گے کہ ہمیں بدلنا ہے، ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں پڑھ کر آگے بڑھنا ہے. عزیز دوستو بزرگوں، اپنے بزرگوں کی زندگی ہم دیکھیں، کیسے کیسے لوگوں نے اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں، کیسے کیسے ان لوگوں نے علم کو یہاں تک پہنچایا ہے، کیسی مشقتیں اٹھائی ہیں. تو عزیز دوستو بزرگوں، علم بغیر مشقت کے آئے گا ہی. علم تو بھوکا رہ کر آتا ہے، علم تو مفلسی میں آتا ہے، علم جو ہے قربانی چاہتا ہے، چاہے دنیا کا علم ہو یا آخرت کا علم ہو. اللہ رب العزت ہمیں کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور حضرت مولانا مفتی غلام نبی صاحب مدظل العالی جامع